السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آج کی سٹوری میرے ساتھ پرویز نے شیئر کیا۔ پرویز کہتے ہیں کہ میں شیخو پورہ میں رہتا ہوں اور اس ٹائم میں امریکہ میں ہوتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دادا ابو کے گھر کا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دادا ابو کا گھر شیخو پورہ روڈ کے بالکل آخر میں بنتا ہے، شیخو پورہ جہاں پر ختم ہوتا ہے اس روڈ پر بنتا ہے۔ بالکل سنسان روڈ ہے اور اس روڈ کے اوپر صرف ایک میری دادا ابو کی حویلی ہے۔ یہ گھر 1907 میں بنا تھا، 1907 یعنی 1907 میں، اور تب سے لے کر 40 سال تک اس گھر میں دادا ابو آباد رہے۔ پاکستان اور ہندوستان جب الگ ہوا تو اس کے بعد دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد دادوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی چکر میں وہ گھر آج تک خالی اور سنسان رہا ہے، ویران ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دادا ابو کا وہ گھر بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت ہے۔ اب تو عمارت بہت مخدوش ہو چکی ہے، میں نے اس عمارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دادا ابو کی پرانی لائبریری جو کہ بالکل بند پڑی ہوئی ہے، اس لاک کی جو چابیاں ہیں، وہ پرانے تالے جو کہ ان دروازوں کو لگے ہیں، وہ میرے پاس تو نہیں ہیں، وہ سب کچھ میرے بابا کے پاس ہے، اور میرے بابا پاکستان میں ہی رہتے ہیں لیکن اس گھر میں نہیں رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ دادا ابو کا جو باغیچہ ہے وہ انتہائی پرسرار ہے، انتہائی قدیم ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ فروٹس کے درخت ہیں۔ ایک سب سے بڑی حیرانگی کی بات اور وہ یہ ہے کہ ان فروٹس کے درختوں کو پانی اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے، یعنی بارش کا پانی، لیکن وہاں پر ہرے بھرے فروٹ ہیں۔ بابا بتاتے ہیں کہ ان فروٹس کو کوئی بھی نہیں توڑتا، ایون کہ میرے بابا بھی نہیں توڑنے کے لیے جاتے، وہ ابھی تک آباد ہے وہ جگہ۔ وہاں پر جو مالی رکھا ہوا ہے اس کے کہنے کے مطابق رات کے ٹائم یوں لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی باقاعدہ طور پر آباد ہے، کوئی ادھر رہتا ہے۔ وہ کیا چیز رہتی ہے، وہ کیا مخلوق ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مالی یہ بتاتا ہے کہ میں ادھر ایک بزرگ شخص کو دیکھتا ہوں جس کی سفید داڑھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بزرگ عورت ہوتی ہے۔ فجر کی اذانوں کے ٹائم ان کو میں اسی باغیچے کے اندر دیکھتا ہوں، اور میرے آگے جاتے جاتے میری نظروں سے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حلیہ بتانے پر یہ پتہ لگا کہ وہ دادا ابو کا اور دادی ماں کا حلیہ تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہ انہی کے روپ میں جنات وہاں پر رہتے ہیں۔ مالی کہتا ہے کہ میں گھر کی صاف صفائی کرنے کے لیے جب صحن والے حصے کی طرف اندر کی طرف جاتا ہوں تو وہاں پر ایک بہت پرسرار قسم کا زمین کے اندر دروازہ ہے، اور جب اس دروازے کو کھول کر دیکھا گیا تو نیچے گھر تو نظر آ رہا تھا لیکن ادھر نیچے جانے کی سیڑھیاں نہیں موجود تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں، ان کا جو تعلق اوپر والے راستے سے تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے میں نے اس دروازے کو بند کیا تو اس دروازے کو کسی نے زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ وہاں پر گزرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان درختوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، باغیچے کے درخت کے نیچے سے، تو ان کو کوئی اوپر کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ پرویز کہتے ہیں کہ بابا کہتے ہیں میں مغرب کے بعد ایک دفعہ ادھر گیا، مجھے لائبریری کا اس دن لاک کھول کر اندر سے کچھ بکس لینی تھی۔ جیسے میں نے لائبریری کا لاک کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چیئر کے اوپر سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو، اور چیئر ہل رہی تھی، جبکہ ونڈو، دروازے، ہوا کا اندر کوئی نکاس موجود نہیں ہے۔ شیشے کی ونڈو ہیں اور آگے نیٹ کی ونڈو لگی ہیں، وہ ہم کھول دیتے ہیں، لیکن سردیوں کا موسم تھا، وہ بھی سب، اور گاڑی کے جو لاک تھے وہ کھلنے لگے اور بند ہونے لگے۔ میرے بابا بہت زیادہ ڈر گئے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں سچ بتاؤں گا، اس ٹائم بابا کہتے ہیں کہ میرے دل کی جو دھڑکن تھی وہ بالکل رک چکی تھی، کیونکہ مجھے اس باغیچے کی درختوں کے پیچھے سے عجیب سی سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میرے بابا جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھے، کہتے تھے کہ میری جو ہارٹ بیٹ تھی وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، حد سے زیادہ تیز۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے گاڑی چلا کر گھر تک گیا۔ میں نے مالی سے کہا کہ یہاں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مالی کہنے لگا کہ صاحب جی آپ خود سوچیں، جگہ بہت زیادہ پرانی اور ویران ہو چکی ہے، آپ نے اس کو آباد نہیں کیا، اس وجہ سے ادھر جنات نے اپنا بسیرا لگا لیا ہے۔ مجھے فجر کی اذانوں کے ٹائم ایک بزرگ اور ایک عورت ساتھ نظر آتی ہے، وہ دیکھتے دیکھتے اوجھل ہو جاتے ہیں، نہ جانے وہ کیا مخلوق ہے، میں نہیں جانتا۔ آج تک ہم نے اس گھر کو بالکل صاف رکھا ہوا ہے۔ پرویز کہتے ہیں کہ میں خود
85 میں جب واپس آیا تو مجھے اس جگہ پر جب میں ایک ہی دفعہ زندگی میں گیا تھا اور اس کے بعد وہاں جانے کی غلطی نہیں کی میں نے. ایک تو شام کے ٹائم ادھر جائیں تو درختوں کے پیچھے سے خوفناک آنکھیں نظر آتی ہیں اور وہ آنکھیں اتنی وحشتناک ہیں کہ انسان کے جسم کے اوپر وحشت طاری ہو جاتی ہے. اور جیسے بابا کو بخار ہو گیا تھا اسی طرح مجھے اتنا شدید فیور ہوا کہ ڈاکٹر کو میری سچویشن سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. پھر مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے جایا کہ انہوں نے کچھ پانی وغیرہ دم کر کے دیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا وہ دادا ابو کا جو باغیچہ ہے ادھر بہت سی پرسرار مخلوقات پائی جاتی ہیں. موٹر سائیکل پر گزرنے والے لوگ جو کہ باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اس کی طرف آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر عجیب و غریب پرسراریت محسوس ہوتی ہے جو کہ بیان سے باہر ہے. خوفناک آنکھیں جو کہ گھر کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں وہ کس کی آنکھیں ہیں, وہ کیا مخلوق ہے. پرویز کہتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک سٹوری تھی پرویز کی جو انہوں نے امریکہ سے شیئر کی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی روبی انم نے شیئر کیا لاہور سے. روبی انم کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. گرمیوں کے دن تھے اور میرا رکشے والا بہت لیٹ آیا. میں یونیورسٹی میں بیٹھے بیٹھے ویٹ کر کر بور ہو گئی. میں بالکل گیٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. میں نے سوچا کیوں نہ اپنی کلاس روم کی طرف جاتی ہوں جو کہ گیٹ سے کافی دور تھی. ٹہلتی ٹہلتی کلاس روم کی طرف چلی گئی. آلموسٹ آدھی یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی. میرا رکشے والا جو کہ مجھ سے پہلے ایک اور ٹیچر کو بھی لیتا ہے جو کہ کالج کی ٹیچر تھیں, ان کو لینے میں ان کو اس دن بہت دیر ہو گئی. اور میں جیسی کلاس روم کی طرف گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ 2 لڑکی ہیں جو کہ باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی ہمارے جو کلاس روم تھا اس کے ساتھ لان سے بنے ہوتے ہیں, اس لان میں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں. میں بھی ان کے پاس چلی گئی اور ان سے سلام دعا کرنے کے بعد ان سے ان کے متعلق پوچھنے لگی. وہ 2 لڑکیاں مجھے دیکھ کر بالکل پہلے تو نام بتانے کے بعد خاموش ہو گئی. ان کے چہرے اتنے یلو کلر کے تھے, میں نے ان کو آج سے پہلے کبھی یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا. آلموسٹ اپنے ایریے کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ تھیں ان کو میں سب کو جانتی تھی. اس لڑکی کو دیکھ کر میں خاصی حیران ہوئی اور میں نے یہ سوچا کہ یہ پتہ نہیں کون لڑکی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہیں مجھے دیکھ کر, پہلے تو آپ باتیں کر رہی تھیں. وہ لڑکیاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں اور اٹھیں اور میری آنکھوں کے سامنے وہ بیک سائڈ پر چلی گئیں اور بیک سائڈ پر جا کر چھپ چھپ کر مجھے دیکھنے لگیں. میرے آنکھوں کے سامنے ان میں سے وہ جو 2 لڑکیاں تھیں وہ میرے سامنے اسی بیک سائڈ والے کلاس روم کے ساتھ جو درخت تھا اس کے اوپر اس طرح چڑھی جیسے کوئی جانور رینگ رہا ہوتا ہے. میں ان کو دیکھ کر اس قدر میں نے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور چیختی چیختی گیٹ کی طرف چلی گئی. 2 گارڈ گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے, وہ میری طرف ہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ میں اونچا اونچا چیخ رہی تھی. مجھے کچھ سانس آیا, انہوں نے میرے منہ کے اوپر پانی پھینکا. میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اس مخلوق کو تم سے پہلے دیکھا ہوا ہے. رات کے ٹائم اس سائڈ پر بہت سی مخلوقات پھرتی ہیں جو کہ انتہائی خوفناک اور وحشتناک ہوتی ہیں. میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی. مجھے کتنے دن بخار رہا. میرے خواب میں وہ لڑکیاں آتی رہیں. جب مجھے دم کروانے کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھل پیری چڑیلیں تھیں اور اس ٹائم وہ عورت کے روپ میں تھیں. تم فوراً اوپر سے چلی گئی اور جس کی وجہ سے وہ تمہارے سامنے فوراً نمودار ہو گئیں اور وہ اپنا روپ تمہارے سامنے اس لیے بدل گئیں کہ وہ ٹائم ان کا روپ بدلنے کا تھا اور اس سے زیادہ وہ اس روپ میں نہیں رہ سکتی تھی. اگر تم ادھر بیٹھی رہتی اور ان سے تھوڑی دیر اور ہم کلام ہوتی تو شاید وہ تمہارا دل نکال لیتی اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا. کتنا عرصہ وہ لڑکیاں میری خواب میں آتی رہیں. وہ خوفناک چہرے کی عورتیں. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے بیڈ روم کے باہر کھڑی ہوں. آنکھ کھلتی تھی تو یوں لگتا تھا رات کے ٹائم صوفے پر وہی بدنما چہرے کی لڑکیاں بیٹھی ہیں. بہت مشکل سے میری طبیعت ٹھیک ہوئی اور ٹھیک ہونے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میرا وہ لاسٹ سیمیسٹر تھا. میں اس کے بعد فوراً اپنی کلاس اٹینڈ کرتی تھی اور رکشے والے کو چھڑوا دیا اور میرے کزن تھے جو کہ مجھے لینے کے لیے باہر کھڑے ہوتے تھے میری چھٹی سے 5 منٹ پہلے ہی. یہ ایک سٹوری تھی روبی انم کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ روبی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز.
کل انشاءاللہ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شیئر کروں گی. آپ سب نے میرے اس چینل کو اور ہارر ناول آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے اور 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. آئی ہو میرے لسنر اس پر عمل کریں گے. اور آج کا اچھا میسیج ہے، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کیجیے. اسی کے ساتھ اپنی اس نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.